قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ایک بڑی بنیادی بات ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو 1200-1300 سالوں سے شیعہ اور سنی میں یہ ایک مرکزی اختلاف ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھوں گا اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں گا۔ یہ میں اللہ رب العزت کے جو نور ہیں ان کا یہ جو عطا کرتا منبر ہے، میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ نہ کسی کی گستاخی ہے، نہ کسی کی بے ادبی میرے مائنڈ میں ہے، نہ کسی کی اہانت میرے مائنڈ میں ہے۔ مجھے آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، مجھے کوئی گالیاں بھی دے میں اسے چھیڑتا ہی نہیں، لیکن جو مقام اہل بیت پہ بات کرے پھر اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ ہماری اپنی کیا اوقات ہے؟ یا رسول اللہ، آج اس ہستی پہ میں لب کشائی کرنے کی یہ جسارت کرنے لگا ہوں جن کا مقام اتنا بلند ہے۔ میں اور آپ کیا بات کریں گے؟ اس بی بی کے بارے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ہستی ہے کون اور امتیوں نے اسے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے۔ میں بات شروع کے لگا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ کے قرآن کی سمجھ نہ آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے سیاق و سباق کی سمجھ نہ آئے، اس کے الفاظ کی سمجھ نہ آئے، اس کے احکامات کی سمجھ نہ آئے، اس کے ناسخ اور منسوخ کی سمجھ نہ آئے، اس کے معنی کی سمجھ نہ آئے، تو اپنی طرف سے من گھڑت اس کی توجیہ کر کے، تشریح کر کے عقیدے نہ بنایا کرو، بلکہ جب تمہیں سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن کی سمجھ نہ آئے، یا علی اللہ سلامت رکھے، وقت بڑا محدود ہے، قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اچھا، کسی کٹیا میں، کسی جھونپڑی میں کوئی بندہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اللہ کا، آپ اس کے پاس چلے گئے، بابا جی یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، قرآن سے کچھ صراط مستقیم کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ انعام یافتہ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے سمجھا تو دیں۔ وہ بابا جی کہیں گے پتر میں کہاں سے سمجھاؤں، میں تو قرآن پڑھا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے بابا جی قرآن میں لکھا ہے کہ جب تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، تو آپ سارا دن ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ اللہ، تو میں تو اس لیے آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں ایک جملہ سمجھانے لگا، یہ جو قرآن کہتا ہے نا ذکر، یہ ذکر کا معنی ہے قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کا میں مختصر سمری دے رہا ہوں، پتہ چلا قرآن کہتا ہے جب تمہیں میری سمجھ نہ آئے، یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، سورہ اقرا پڑھیں، قرآن کہتا ہے جو اپنی طرف سے میرے معنی اخذ کرتے ہیں پھر پڑھتے مجھے ہیں، مجھے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہوں، اور جو ذکر والوں سے جا کے پوچھتے ہیں وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ تو یہاں بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ ذکر سے مراد ہے قرآن۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں قرآن کی کسی آیت مجیدہ کی سمجھ نہ آئے تو قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن، اب آپ تاج کمپنی چلے گئے، آپ نے جا کے کہا یار یہ کچھ آیات ہے ادھر مجھے تو سمجھا دیں، وہ کہیں گے بھائی ہم کہاں سے سمجھائیں، ہم تو قرآن کی بائنڈنگ کرتے ہیں، اس کی پرنٹنگ کرتے ہیں، اس کو چھاپتے ہیں، یہ تاج کمپنی ہماری ایک کمپنی ہے، قرآن کی پبلشنگ کرتے ہیں ہم قرآن کو کیسے بتائیں گے آپ کو؟
تو آپ بڑے پریشان ہوئے، مولا میں تو ہر طرف گیا ہوں، مجھے قرآن والے تو بتا دے۔ یہ قرآن والے کون سے ہیں جن سے قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا ناسخ، اس کا منسوخ، اس کا شان نزول، جو الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک قرآن کو جانتے ہوں، سمجھے ہوں، بتا تو صحیح وہ قرآن والے کون ہیں؟ اللہ نے کہا بھیجا تو ہے آمینہ کا لال، جاؤ اس سے جا کے پوچھو، تمہیں بتائے گا۔ میں تو تمہاری عقل میں نہیں آتا، خرد میں نہیں آتا، فہم میں نہیں آتا، شعور میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، مجھ سے کیا تم نے پوچھنا ہے؟ پوچھو میرے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ قرآن والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَهْلُ ذِكْرٍ، میری اہل بیت ہی قرآن والے ہیں، میری اہل بیت ہی۔ یہ اہل سنت کی 150 کتابوں کی حدیث دے رہا ہوں، پتہ چلا اہل بیت ہی قرآن والے ہیں۔ اچھا بالعموم اللہ نے اہل بیت کا نام لے لیا، اللہ کے رسول نے، اس کو بالخصوص کیا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی نو اے ماں نظر نہیں ہوندی، یہ وہ ماں ہے جن کو آقا علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی تھی، جو جبریل لے کے آئے تھے۔ یہ وہ ہماری ماں ہے۔ جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تو پیچھے آپ کی صاحبزادی فاطمہ صغرا کو، زینب کبریٰ کو، اس کی چھوٹی بہن زینب صغرا کو ان کی خدمت کرتی رہی، ان کی نوکری کرتی رہی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جن کو پاک سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ان کو ماں کہہ کے بلاتی تھی، جو پاک سیدہ کی بیماری میں مصیبت میں خدمت کرتی رہی، جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی، وہ ماں ہے ہماری۔ مجھے باہر پکڑ کے لے جائیں موسیٰ کھاریاں لے جائیں، جہاں آپ کا جی چاہے لے جائیں، مجھے کوئی مسجد دکھائیں، جامع مسجد ام سلمہ، نہیں سمجھے، اور یار کوئی مدرسہ دکھائیں، یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ ماما بھی تیری مرضی دیاں تے صحابہ بھی تیری مرضی دے۔ جو اس بی بی کا مقام مرتبہ ہے، جو سٹیٹس ہے، پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ان جیسا مقام اور مرتبہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ روایت کرتی ہے، ان کا عمل ہے جنگ صفین پہ آپ کا، ہماری اہل سنت کی مستدرک للحاکم پڑھ لیں، سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے۔ اپنے بیٹے کو عمر بن ابی سلمہ، ام سلمہ، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، ہاں رکھا تھا، ان کے بیٹے کی محبت میں رکھا تھا۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ جو جنگ صفین میں مولا پہ قربان ہوا ہے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں علی اگر اللہ اور اللہ کا رسول مجھے روکتا نا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، نہیں سمجھ رہے بات یار، اللہ اور اللہ کا رسول مجھے نہ روکتا کہ نبی کی گھر والیوں گھر سے باہر نہیں نکلنا، علی آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، پہلی صف پہ، فرنٹ پہ، جنگ جمل ہو یا صفین، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہ ہے بی بی ام سلمہ۔ یا رسول اللہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے حدیث مصطفیٰ، آپ کہتی انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یرد علی الموت۔ گالی مک گئی۔ اماں کہتی حضور نے فرمایا لوگوں سنو، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں،
کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی اکٹھے آئیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، حدیث ثقلین سنی ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم امرین، فی روایت انی تارک خلیفتین، دو اولی الامر چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، لن یتفرق حتی یرد علی الحوض۔ میں سمری دے رہا ہوں، یہ قرآن اور اہل بیت میرے جڑے ہوئے ہوں گے، جڑے رہیں گے، قیامت کے روز بھی جڑے آئیں گے۔ آپ پتا چلا کہ قرآن والے کون ہیں؟ بولو یار، وہ قرآن جن کے گھر پہ آیا، جنہوں نے قرآن کو بچایا ہے۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، جب یزید پلید قرآن پہ حملے کر رہا تھا، قرآن کے حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا، تو قاری قرآن تو بڑے تھے، یارو حافظ قرآن بھی بڑے تھے، ہاتھ ہو گئے یار۔ تو کون آیا قرآن کو بچانے کے لیے؟ قرآن والا، قرآن کا وارث ہی آیا نا، بولے۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے، کوئی صحابی وارث قرآن نہیں، حضور کی اہل بیت ہیں وارث قرآن۔ حضور نے جاتے وقت صحابہ کو ہی کہا تھا، مجھے اور آپ کو نہیں کہا تھا، ہم نہیں تھے ادھر، صحابہ کو کہا تھا میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطراۃ اہل بیتی۔ میرے صحابیوں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اگر پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت پالو گے، اگر چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کون؟ میں اور آپ۔ حضور کی امت میں صحابہ کا جو سٹیٹس ہے بڑا بلند ہے۔ حضرات، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں قرآن اور قرآن والی آل دے کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد ان کو پکڑ لینا، تھام لینا، اگر پکڑ لو گے ہدایت کو پالو گے، منہ موڑ لو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ مولوی جی جب تک صحابہ بھی، پھر کہتا ہوں مولوی جی جب تک صحابہ بھی، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، بلال ہو، جابر ہو، حذیفہ ہو، سعد ہو، جب تک صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑے، صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایرے گیرے کی کیا اوقات ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہدایت کو جوڑ دیا میرے آقا نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ۔ اوئے ہوئے، قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، حضور پہ۔ اب سنو، میں اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، حضور کے آخری صحابی ہیں حضرت ابو طفیل، یعنی جو سب سے لاسٹ میں جن کا وصال ہوا ہے نا صحابہ میں، وہ حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، حدیث کے راوی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، سارے صحابہ میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام تھے۔ بعد میں قرآن کے وارثوں کی سمجھا رہا ہوں کہ وارث ہے نہیں۔ اب بولو یار، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں ایسے ممبر کے اوپر مولا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت باللیل نازلت ام بنہار فی سہل ام فی جبل۔ ابو طفیل کہتے ہیں مولا نے فرمایا لوگو آؤ قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ۔ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو، نالج نہ ہو، فہم نہ ہو، ادراک نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے،